اصل جو ریپریزنٹیٹیو تھے یعنی کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی موجود تھے، سب کی نگرانی موجودگی میں انہوں نے ایک رائٹنگ میں آرڈر جاری کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد شام میں کوئی طارق فضل کے ساتھ مل کے کوئی ریکارڈ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، مجھے پتا چلا تو میں نے فوراً درخواست دی ادھر، انہوں نے نوٹس کیا مگر ریٹرننگ افسر کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور آج انہوں نے کل صبح کے لیے ریٹرننگ افسر کو ذاتی طور پر طلب کر لیا اور رپورٹ بھی مانگ لی ہے اور طلب بھی کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کس کیپیسٹی میں آپ نے یہ سارا کچھ کارروائی کی ہے اور کس طرح کی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فورجری ہے، یہ جو ٹیمپرنگ ہے، وہ ریکارڈ تقریباً ثابت ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ اور ایک بات فارم 45 ہم نے تو اپنے سارے کے سارے، ہم تینوں نے، ہم نے میڈیا کو بھی دے دیے ہیں، پبلش بھی کر دیے ہیں، اپنے چینلز پہ، یوٹیوب چینلز پہ بھی ڈال دیے ہیں، اپنے فیس بک پہ بھی ڈال دیے ہیں، اور کورٹ کو بھی دے دیے ہیں۔ آج کورٹ نے پوچھا جی تم لوگوں کے فارم 45 کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ اصل میں فارم 45 یہ وہ ہیں جو ان کے ہیں یا ہمارے ہیں، سب کے ایک جوائنٹ ہی ہیں۔ تو میڈیا سے پچھلے دنوں سوال کیا، پچھلے ہفتے کیس لگا ہوا تھا کہ جی آپ کے فارم 45 کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا میں میڈیا کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ ابھی بھی آئے ہوں گے، آپ ذرا سوال جواب کر لینا کہ میڈیا کو نہ دکھاؤ، لیکن جن لوگوں کے حقوق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، ان کو تو آپ دکھانے کے پابند ہیں نا، کیونکہ عوام کے حقوق پہ آپ اگر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو آپ کو پھر یہ پابند ہے عوام کے سامنے جواب دہی، کیونکہ آپ عوامی نمائندے کہلانا چاہتے ہیں۔ اگر عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو پھر آپ تسلیم کرو۔ میں پہلا بندہ ہوں گا، ہم پہلے اشخاص ہوں گے کہ اگر ان کو عوام نے منتخب کیا ہوتا ہم پھول لیتے، ان کو جا کر مبارکباد دیتے۔ لیکن اس طرح فراڈ، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ کانسٹیچوئنسی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں الیکشن کمیشن ہے، یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے N47، جہاں الیکشن کمیشن ہے، جہاں سامنے سپریم کورٹ ہے، جہاں ہائی کورٹ ہے، جہاں پریزیڈنسی ہے، پرائم منسٹر ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ڈپلومیٹک انکلیو ہے، یہ ہمارا حلقہ ہے۔ اور پرائم منسٹر ہاؤس میں میرا ایک پولنگ سٹیشن تھا، جہاں پریزیڈنسی کے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اور ان تمام ملازمین ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے سب نے ووٹ کیا، اور بہت بڑی لیڈ سے میں اس میں جیتا ہوں۔ 46 یونین کونسل تھی، 46 میں یہ صاحب آ رہے ہیں۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جا کر کے کس رشتہ دار، کس اپنے بچے، کس اپنے بیٹا بیٹی کے سامنے اور کس پولنگ ایجنٹ کے سامنے آپ یہ کہیں گے کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں؟ اور تمام فارم 45 جو ہمارے پاس ہیں، جس میں ان کے پولنگ ایجنٹس کے وہاں دستخط موجود ہے اوریجنل۔ تو بات یہ ہے کہ جب تمہارے پولنگ ایجنٹ، اگر کسی کو اعتراض ہو تو ایک قانون ہے، وہ ہے کوئی بھی پولنگ ایجنٹ رائٹنگ میں یا تھرو وربل، ایک ووٹ کا بھی فرق ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جناب دوبارہ کاؤنٹنگ کریں۔ لہٰذا یہ جو کچھ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو، عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے اگر فالوور کی تعداد زیادہ ہے عمران خان کے، تو ان کے بھی فالوورز ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، مگر آپ اپنے فالوورز کو، اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ ڈاکہ زنی کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا جائز ہے، چوری کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے، فورجری کر کے اگر ہم کو اقتدار مل جائے تو وہ جائز ہے۔ ہر وہ حرکت جو ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو نہیں کرنی چاہیے، وہ حرکتیں کر کے آپ کہتے ہو کہ ہم عوام کے منتخب نمائندے بن جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو، یہ عوام کے ڈاکوں کو، دیکھیں یہ پورے قوم کے ڈاکو ہیں، جو ڈاکہ زنی دوسرے کرتے ہیں نا، یہ انڈیویجول کو لوٹتے ہیں، میرا خیال ہے وہ ایک سنگل، ایک کسی شخص کو لوٹتے ہیں یا ایک افراد کے گروپ کو لوٹتے ہیں، یہ پوری قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ قوم کے ڈاکوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں انفرادی گناہ معاف کرتا ہے، اجتماعی گناہ، قوموں کے اجتماعی گناہوں کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، جو کچھ لکھا گیا ہے، جب قومیں اجتماعی گناہ کرتے تھے یا کرتے ہیں تو عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ تو آج جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کے جو سہولت کار ہیں یا ان کے پیچھے جو اشخاص مل کے یہ چیزیں حرکتیں کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، اس ملک پہ ترس کھاؤ۔ 25 کروڑ عوام آج بھوک ننگ سے تنگ ہے، اور جو ہمارا مڈل کلاس ہے وہ بہت بری حالت میں چلا گیا۔ لوور مڈل کلاس کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، مہنگائی اپنے عروج پہ ہے۔ آج 12 روپے بجلی کا یونٹ جو ہمارے زمانے میں تھا، آج 70 روپے بجلی کا یونٹ چلا گیا۔ آپ یعنی اپنے گھر میں رہتے ہیں مگر بجلی کے بل کی صورت میں اور گیس کے بل کی صورت میں آپ کرایہ ادا کرتے ہیں۔ بچوں کی فیسیں آپ کی کتنی بڑھ گئی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو آج گیس کی جو ہے وہ 5000 گنا ریٹ آپ نے بڑھا دیے ہیں،
اور یہ ملک کو چلانے کے حساب سے آپ کے پاس نہ کیپیسٹی ہے، نہ آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے، نہ آپ کی کوئی مینٹل لیول ہے کہ آپ ان کو چلا سکو، نہ قوم اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ قوم اس لیڈر کو ایکسیپٹ کرے گی جس کو وہ ووٹ دینا چاہتی ہے، تاکہ اگر وہ سخت فیصلے کرے، پبلک سپورٹ اس کو ہوگی، لوگ اس کو لیجیٹیمیٹ مانیں گے۔ ہمارا انویسٹر جو باہر بیٹھا ہوا ہے اوورسیز، وہ انویسٹمنٹ کرے گا، اور جو فارن انویسٹر ہے وہ بھی آئے گا آپ کے پاس، کیونکہ آپ کو تو انلیجیٹیمیٹ تصور کریں گے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے جس کا جو حق ہے، کیونکہ حق کے نمائندگی یہ عوام کا ہے، یہ میرا اور بخاری صاحب کا نہیں ہے، یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو اپنے میں سے اپنا نمائندہ بنانا چاہیں وہ ان کو منتخب کریں۔